اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وبارك وسلم. آج کا سیرت کا سبق جو ہے وہ اس حوالے سے اہم ہے کہ اس میں جو مکی زندگی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کے بالکل آخری 3 سالوں کا تذکرہ انشاءاللہ آج کی نشست میں ہوگا، یعنی 11 نبوی کا، 12 نبوی کا اور 13 نبوی جو سال تھا. ابھی نبوت کے سال چل رہے ہیں، ہجرت کے بعد ہجری سال چلیں گے، اور 13 نبوی جو سال ہے، اسی سال میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ کی طرف ہجرت فرمائی. تو 11، 12، 13 نبوی کے 3 سالوں کا تذکرہ انشاءاللہ آج کے سبق کا خلاصہ ہوگا. اس میں زیادہ تر تذکرہ ہے انصار مدینہ کا، کہ مدینہ المنورہ سے کچھ لوگوں کی جماعتیں آئیں حج کے موقع پر. دیکھیں، حج جو ہے یہ بے شک جزیرہ نما عرب کے اندر جو ہے وہ کفر اور شرک کا دورہ تھا، لیکن پھر بھی حج کسی نہ کسی شکل میں باقی تھا. حج کے ارکان کسی نہ کسی شکل میں باقی تھے. حج کی روح تو باقی نہیں تھی، لیکن طواف باقی تھا، سعی باقی تھی، جمرات میں کنکریاں مارنا وہ باقی تھا، قربانی کا عمل باقی تھا. تو اس کی ارکان کسی حد تک، عرفات کے میدان میں جانا باقی تھا. تو اس ارکان کے اعتبار سے تو کچھ نہ کچھ ترتیب تھی، لیکن ظاہری بات ہے اس کی روح نہیں تھی اس کے اندر، کیونکہ وہ بت پرست بھی تھے، مشرک بھی تھے، خانہ کعبہ میں بھی بت رکھے ہوئے تھے، جیسے آپ لوگوں کے سامنے سارے حالات آ چکے ہیں اس کے. بہرحال حج تو ہوتا تھا، تو دور دراز سے لوگ آتے تھے، حج کرتے تھے. تو اسی طرح جو ہے وہ بہت سارے قبائل جو ہے وہ ہر سال حج کے موقع پہ آتے تھے. تو نبی علیہ السلام نے اس موقع سے بھی فائدہ اٹھانے کا جو ہے وہ پلان کیا، کہ جس طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسلام کی دعوت ہر طریقے سے پہنچانے کی بھرپور کوشش کر رہے تھے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دفعہ یہ سوچا کہ طائف کا سفر بھی اس طریقے سے جس طرح سوچا جا رہا تھا کہ کامیاب ہوگا، ویسے تو کامیاب نہیں ہو سکا. اور اس کے بعد یہ پھر معراج کا واقعہ آیا، اور پھر معراج کے بعد جب حج کا سیزن آیا، تو کیونکہ حج پہ جو حج کا سیزن ہوتا تھا نا، اس میں ایک بات اور اہم ہے نوٹ کرنے والی، کہ یہ حج ان کے لیے صرف عبادت کی ایک تہوار نہیں ہوتا تھا، بلکہ اس میں میلے لگتے تھے، ٹھیلے لگتے تھے، بہت رونق ہوتی تھی، اشعار پڑھے جاتے تھے، اور ہر طرح کی محفلیں ہوتی تھیں. تو حج کے لیے وہ لوگ جو ہیں وہ، حج تو ذوالحج میں ہو رہا ہے، لیکن رجب سے قافلے چلنا شروع ہو جاتے تھے مکہ کی طرف. لوگ دور دراز سے سفر باندھ لیتے تھے. پہلے اس حج سے پہلے جو تھے وہ میلے وغیرہ کا، میلوں وغیرہ کا، خوب اس قسم کی نمائشوں کا اہتمام ہوا کرتا تھا، جس میں خرید و فروخت بھی ہوتی تھی، اور بھی بہت ساری تجارتی معاملات بھی لوگ کرتے تھے. تو ان کے لیے ایک بڑا ایک ہیلدی قسم کی ایکٹیویٹی بن جاتی تھی حج کا موقع جو ہوتا تھا. عبادت کم ہوتی تھی، لیکن اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتی تھی. پھر حج کی تاریخوں میں بھی وہ لوگ رد و بدل کر لیا کرتے تھے. جو عرب تھے وہ ہر سال 10 دن جو ہے وہ بڑھا لیا کرتے تھے یا کم کر لیا کرتے تھے سال کے اندر، اور وہ تاریخوں کو بھی چھیڑ چھاڑ کرتے تھے اس حوالے سے. بہرحال تو حج کے موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بار یہ پلان بنایا کہ ان لوگوں کو جو ہے نا، وہ جو باہر سے آ رہے ہیں، ان کو بھی دعوت دی جائے اسلام کی. ہو سکتا ہے کہ اسلام کی دعوت جو ہے وہ جس طرح مکے والے تو قبول نہیں کر رہے، ہو سکتا ہے کہ مکے سے باہر کے کسی شہر کے لوگ جو ہے اس دعوت کو قبول کر لیں، اور وہاں پہ اسلام کی جو ہے پہلی سلطنت کی بنیاد رکھی جا سکے. تو اس حوالے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری اس میں عرض کی، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ اس مہم کے اندر تھے، اور انہوں نے مکمل اچھے طریقے سے اس کو پلان کر کے مختلف قبائل کو دعوت دینے کا پروگرام بنایا. جو سیرت کی کتابیں ہیں ان میں لکھا ہوا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت سارے قبائل کو دعوت دی. جیسے کچھ قبائل کا نام آتا ہے کہ آپ نے بنو کلب کو دعوت دی، بنو حنیفہ کو دعوت دی، بنو عامر کو دعوت دی، بنو شیبان کو دعوت دی. یہ مختلف قبائل تھے جو کہ حج کے موقع پہ آتے تھے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پاس جاتے تھے، اور رات کے اندھیرے میں جا کے ان سے ملا کرتے تھے. یعنی مینا کے اندر جو تھے، حج کے موقع پہ مینا میں جمع ہوتے تھے کنکریاں مارنے کے لیے. تو مینا میں کیونکہ 10 کی رات بھی، 11 کی رات بھی، 12 کی رات بھی، اور 13 کو بھی رمی ہوتی تھی. تو ان 3 4 دنوں میں ایک بھرپور موقع ہوتا تھا کہ لوگوں کو، قبائل کو جو ہے اسلام کی بھرپور دعوت دی جائے، خاموشی کے ساتھ، چپ کے رات کے کسی پہر کے اندر. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو ہے ان قبائل کے پاس، ان کے قبائل کے سرداروں کے پاس تشریف لے جاتے تھے، اور رات کے اندھیرے میں ان کے پاس جاتے تھے، اور خفیہ طریقے سے ان سے ملاقات کرتے تھے اور ان سے بات چیت کرتے تھے. اور ان کو پیغام کیا دیتے تھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کو پیغام یہ دیتے تھے کہ کوئی ہے جو مجھے اپنی قوم کی طرف لے جائے، یعنی کہ تم لوگ ہو، تم میں سے کوئی ہے جو مجھے اپنی طرف لے جاؤ اور میرا دفاع کرو.
میرا دفاع کرو تاکہ میں اپنے رب کا پیغام جو ہے تم لوگوں تک پہنچا سکوں، جو پیغام مجھے میرے قبیلے نے یعنی میری قریش نے پھیلانے سے مجھے منع کر دیا ہے۔ تو اس طرح کا یہ میسج ہوتا تھا جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام مختلف قبائل کے پاس تشریف لے کر جاتے تھے اور ان کو یہ پیغام دیا کرتے تھے۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعوت دیا کرتے تھے تو آپ کا جو چچا تھا ابو لہب، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے 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 آپ کو فالو کرتا ہوا جاتا تھا، اور جس بھی شخص سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام بات کرتے تھے، دعوت دیتے تھے، اس کو پیشکش کرتے تھے کہ مجھے ساتھ لے کر جاؤ، تو وہ ان لوگوں کو کہتا تھا کہ لوگوں یہ میرا بھتیجا ہے، اس کو میں تم سے زیادہ بہتر جانتا ہوں، یہ ناؤذ باللہ جھوٹا ہے، اور یہ صابی ہے، صابی کہتے ہیں بے دین کو، یہ بے دین ہو گیا ہے ناؤذ باللہ۔ تو وہ اس طرح کی بکواسیات جو ہے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے جو ہے وہ بکا کرتا تھا تاکہ لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو نہ سنیں۔ تو ہوتا بھی یہی تھا، جب آپ مختلف قبائل کے پاس جاتے تھے اور اس ابو لہب جو تھا وہ اس طرح کی بات کرتا تھا، تو جو جن لوگوں سے آپ بات کر رہے ہوتے تھے نا، وہ بڑے برے طریقے سے آپ کی بات کو رد کر دیتے، کہ وہ کہتے تھے کہ آپ کے تو اپنے قبیلے والے آپ کے ساتھ نہیں ہیں، آپ کے تو اپنے قبیلے والے آپ کے خلاف ہیں، تو ہم آپ کو لے کر جا کے کیا کریں گے؟ یہ تو آپ کو لے کر جانا ایسے ہی ہے جیسے ان سب کی دشمنی مول لے لینا، تو ہم آپ کی وجہ سے ان سب کی دشمنی مول نہیں لے سکتے، ہم میں اتنا نہیں ہے طاقت کہ ہم ان لوگوں کی دشمنی آپ کی وجہ سے برداشت کریں، اس لیے ہم آپ کو نہیں لے کر جائیں گے۔ بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو دعوت کو جو ہے وہ لوگ اکثر جو ہے وہ قبیلے والے رد کر دیا کرتے تھے۔ اور پھر ایک واقعہ یہ بھی لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو دعوت دیتے تھے نا، تو آپ یہ بھی کہا کرتے تھے کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ پڑھ لو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کا ایک آغاز ہوتا تھا، جو آپ تمام قبائل میں جب جاتے تھے تو ان کو اس طرح سے دعوت دیتے تھے، اور اس پر جو ہے وہ ابو لہب، جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ اس طرح کے جملے کہا کرتا تھا، اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا تھا کہ لوگ جو جن کو آپ دعوت دے رہے ہوتے تھے ان میں سے بعض بدبخت ایسے تھے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ انور پر تھوک دیا کرتے، اور آپ کئیوں نے آپ پر مٹی ڈالنے کی جسارت بھی کی، کئیوں نے آپ کو برا بھلا بھی کہا، تو آپ پھر بھی اپنے مشن پر ایک ثابت قدمی کے ساتھ لگے رہتے تھے، صبح سے لے کر زوال تک اور زوال سے لے کر شام تک۔ تو ایک صحابی روایت کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ آپ جو ہے مینا کے اندر لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، اور لوگ اس طریقے سے آپ کی جو ہے وہ تضحیق کر رہے ہیں، استہزاء کر رہے ہیں، اور یہاں تک کہ زوال کا وقت آ گیا، صبح سے دعوت دے رہے ہیں، زوال کا وقت آ گیا، تو میں نے دیکھا کہ ایک بچی ہے، اس نے اپنے ہاتھ میں پانی کا پیالہ اٹھایا ہوا ہے، اور وہ نبی علیہ السلام کی طرف بھاگی بھی دوڑی بھی چل رہی ہے، بھاگتی بھی آ رہی ہے، اور اس نے آتے ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ اور منہ کو دھلایا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے یہ فرمایا کہ اے میری پیاری بیٹی، اپنے باپ پر کفار کے غلبے اور ذلت کا خوف نہ کھانا، ایک دن اللہ تعالیٰ ضرور جو ہے میرے دین کو جو ہے وہ غلبہ عطا کریں گے۔ تو میں نے کسی صاحب سے پوچھا، وہ جو راوی ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے کسی صاحب سے پوچھا کہ یہ بچی کون ہے اور یہ شخص کون ہے، تو لوگوں نے مجھے بتایا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور یہ جو بچی ہے یہ ان کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو یہ بھی واقعہ جو ہے وہ روایت میں صحابہ نے کوٹ کیا اس موقع پر کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مینا کے اندر بھی بہت زیادہ لوگوں کی اس قسم کی کڑوی کسیلی باتوں کو برداشت کیا۔ بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب دعوت دیتے تھے تو کبھی ابو لہب آ کے آپ کے پیچھے جملے کسا کرتا تھا، کبھی ابو جہل آ کے جملے کسا کرتا تھا، تو باری باری یہ لوگ اس طرح سے آ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اذیت پہنچایا کرتے تھے۔ بہرحال تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ اس طریقے سے مینا کے اندر جو ہے لوگوں کو دعوت دینے کی وہ کی ترتیب بنائی۔ تو یہ آپ کے سامنے ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طریقے سے لوگوں کو دعوت دی۔ بہرحال ان میں دو تین قبائل کا ذکر ہے جو کہ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے، جس میں بنو عامر کا ذکر ملتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بنو عامر کے پاس گئے۔ اب بنو عامر نے جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان سے بات کی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوا کرتے تھے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بتاتے جاتے تھے، کیونکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بتاتے جاتے تھے قبائل کے بارے میں، کیونکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی زبردست شخصیت تھے کہ ان کو قبائل کے نسب نامے یاد تھے، اور ان کو ہر قبیلے کی خصوصیات پتہ تھی کہ یہ قبیلہ جنگجو ہے، یہ قبیلے میں کتنے افراد ہیں، یہ قبیلہ کتنا طاقتور ہے، یہ کس کا حلیف ہے کس کا حریف ہے، ان کے آباء و اجداد کا پوری ہسٹری ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فنگر ٹپس پہ یاد تھی۔ تو یہ بڑی چیز نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے مددگار ثابت ہوتی تھی، جب بھی آپ کسی قبائل والوں سے کو دیکھتے تھے یا ان سے ملتے تھے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے بارے میں دریافت کیا کرتے تھے۔ تو یہ بنو عامر کے بارے میں جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت فرمایا، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنو عامر کے بارے میں بتایا کہ یا رسول اللہ یہ بہت جنگجو قسم کے لوگ ہیں،
اور ان کی اہمیت جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، اتنی زیادہ ان کی اہمیت ہے کہ آج تک ان کی کوئی بھی عورت لونڈی نہیں بنی، یعنی کبھی اس طرح کی شکست انہوں نے نہیں کھائی کہ ان کی کوئی عورت جو ہے وہ کسی اور جو ہے وہ مخالف کے قبضے میں آ کر لونڈی بن گئی ہو۔ یہ کسی کے زیر نگین کبھی نہیں رہے، نہ ہی انہوں نے کبھی کسی قسم کا تاوان کسی کو ادا کیا۔ یہ اتنے جنگجو قسم کے قبائل ہیں، تو ان کو ہم دعوت ضرور دیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ بھی جانتے تھے کہ بنو عامر جو تھے نا، یہ بنو ثقیف کے بھی دشمن تھے۔ بنو ثقیف وہ قبیلہ ہے جو طائف میں موجود تھا، جس کے بارے میں ہم پڑھ کے آ چکے ہیں سارا۔ تو ثقیف والوں نے کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا تھا، تو بنو عامر کو اپنی طرف کر لینے کا مطلب یہ تھا کہ بنو ثقیف کے مقابلے کے لیے ایک پوری جماعت تیار ہو جاتی مسلمانوں میں سے۔ تو اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کمال دانائی کا مظاہرہ کیا، کمال ہوشیاری کا مظاہرہ کیا، اور سب سے پہلے بنو عامر کو دعوت دینے کی جو ہے وہ صورتحال بنانے کی کوشش کی۔ تو جب بنو عامر کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت دی نا، تو ان میں سے ایک شخص کہنے لگا کہ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اس نے دیکھا نا، تو وہ شخص جو ان میں سے تھا، اس نے کہنے لگا اگر یہ قریشی جوان میرے ہاتھ میں آ جائے نا، تو میں پورے عرب پر چھا جاؤں۔ یہ اس قدر صلاحیتوں والا نوجوان ہے، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اس نے یہ کہا کہ یہ اس قدر صلاحیتوں والا جوان ہے کہ اگر یہ میرے ہاتھ میں آ جائے تو میں سارے عرب کو نگل جاؤں۔ تو یہ بات اس نے کی۔ پھر وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس نے پھر ایک اپنی شرطیں بھی رکھی۔ ان بنو عامر نے کیا کیا کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو دعوت دی اسلام کی، تو انہوں نے کچھ اپنی شرائط بھی رکھی۔ اب انہوں نے اپنی شرائط میں کیا رکھا، آپ یہ دیکھیں۔ انہوں نے یہ کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو فتح عطا فرما دے بالفرض، تو کیا آپ کے بعد سرداری ہمیں مل جائے گی؟ یعنی سرداری کا لالچ کیا انہوں نے اس بات کے اوپر کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو فتح دے دیتے ہیں، تو اتنی قربانی کے بعد جب ہم آپ کا ساتھ دیں گے، سب عرب سے ہم ان کے مخالف ہو جائیں گے اور سب سے لڑیں گے، تو آپ کے بعد کیا سرداری ہمارے حصے میں آ جائے گی؟ تو اس پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو یہ جواب دیا کہ بھائی یہ تو اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے، جس کو سردار بنائے، اس میں میرا تو کوئی اختیار نہیں ہے۔ اللہ جسے چاہتے ہیں سرداری عطا فرماتے ہیں، یہ میرے ہاتھ میں یہ چیز نہیں ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کو یہ جواب دیا، تو بنو عامر فوراً پیچھے ہٹ گئے۔ انہوں نے یہ کہا کہ پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کی خاطر تو ہم لڑیں، آپ کی خاطر تو ہم سب سے دشمنی مول لیں، آپ کی خاطر ہم سارے عرب سے ٹکر لے لیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ آپ کو غالب کر دے تو قیادت کسی اور کو مل جائے؟ ہم تو یہ سودا قبول نہیں کرتے، ہمیں اس دعوت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو انہوں نے یوں کہہ کر اس دعوت حق کا انکار کر دیا۔ اور اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام پھر ایک اور قبیلے بنو شیبان کی طرف جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رخ فرمایا۔ اور جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام بنو شیبان کی طرف پہنچے مینا کے اندر، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تھے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کر رہے ہیں کہ کہتے ہیں کہ ہم ایک ایسی مجلس میں پہنچے جو بہت پرسکون قسم کی لوگ مجلس تھی، بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور بہت پرسکون اور بہت باوقار طریقے سے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، جیسے بہت ہی کوئی پڑھے لکھے دانا قسم کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں ہم ایسی مجلس پر پہنچے، یہ بنو شیبان تھے۔ تو بنو شیبان پر جب ہم پہنچے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے ان لوگوں کو جو بیٹھے ہوئے تھے ان کو سلام کیا۔ جب انہوں نے سلام کیا اور پوچھا کہ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں سے پوچھا جو بیٹھے ہوئے تھے کہ تم لوگ کون ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم شیبان بن سالبہ میں سے ہیں، اپنا انہوں نے تعارف کروایا۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اور ان کو کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر میرے ماں باپ قربان، یہ انتہائی قابل قدر لوگ ہیں، آپ ان سے ضرور بات کریں، میں ان کو جانتا ہوں، یہ بہت قابل احترام لوگ ہیں۔ تو بنو شیبان کی طرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام متوجہ ہوئے، تو ان میں ایک آدمی تھا، اس کا نام ہے مفروق۔ مفروق نامی آدمی تھا، وہ بھی بیٹھا ہوا تھا، اور اس کی زلفیں اتنی لمبی تھیں کہ اس کے سینے پر لٹک رہے تھے اس کے بال، اتنے یعنی کہ وہ زلفوں والا شخص تھا۔ تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بالکل برابر میں بیٹھا ہوا تھا۔ تو کتابوں میں لکھا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مفروق شخص سے یہ پوچھا کہ تمہاری کتنی تعداد ہے، تم کتنی تعداد کے اندر ہو؟ تو اس نے کہا کہ ہم ہیں تو 1000، صرف 1000 ہیں، لیکن ہم اتنے طاقتور ہیں کہ ہم پر کوئی شخص بھی غالب نہیں آ سکتا، کوئی قبیلہ کوئی قوم ہم پر غالب نہیں آ سکتی، ہم اتنے جنگجو اور بہادر قسم کے لوگ ہیں۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کے بعد اس سے ایک اور سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ تمہاری 1000 اور تم اتنے زیادہ جنگجو اور طاقتور ہو، یہ بتاؤ کہ تمہاری اس قوت اور طاقت کا راز کیا ہے؟ تم ایسے طاقتور کیوں ہو؟ ایسی قوت تمہارے اندر کیا ایسی خاص بات ہے جو تمہارے اندر اتنی طاقت موجود ہے؟ تو اس نے یہ جواب دیا کہ ہم جب جنگ لڑتے ہیں نا تو انتہائی غضبناک حالت کے اندر لڑتے ہیں، پھر ہم کسی کو نہیں دیکھتے، جو ہماری لڑائی ہوتی ہے نا وہ دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے، قابل دید ہوتی ہے کہ جب ہم لڑتے ہیں تو لوگ روک کے اپنی لڑائی ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کیسے لڑ رہے ہیں۔ کہتے ہیں ہم اس قدر جنگجو قسم کے لوگ ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم اپنی اولاد کی حفاظت سے زیادہ گردنیں کٹوانے پر اور دودھ والی اونٹنی سے زیادہ اسلحے پر توجہ دیتے ہیں، یعنی ہماری ساری توجہ لڑنے لڑانے پر ہوتی ہے،
اور اس کے بعد جو مدد جو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے کبھی ہمارے حق میں ہو جاتی ہے اور کبھی مخالف کے حق میں ہو جاتی ہے۔ تو اس نے پھر ان بنو شیبان نے پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس بات کے بعد سوال کیا کہ تم، مجھے لگتا ہے تم لوگ قریشی ہو، تم لوگ قریش سے تعلق رکھتے ہو؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، یعنی کسی ایسے شخص کے بارے میں کوئی خبر پہنچی ہے جو رسول ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اگر تمہیں ایسی خبر پہنچی ہے تو وہ رسول یہ ہیں، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اس نے اشارہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا کہ جو شخص رسول ہونے کا دعویٰ کرتا ہے وہ یہ شخصیت ہے، وہ یہ بیٹھے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ مفروق کہنے لگا، جب یہ بات ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی تو مفروق کہنے لگا کہ آپ کی دعوت کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہنے لگا کہ آپ کیا دعوت دیتے ہیں؟ اس پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پوری دعوت اس کے سامنے رکھی کہ اللہ تعالیٰ کی بات کو ماننا ہے، شرک نہیں کرنا ہے، اور اس طرح اولاد کو قتل نہیں کرنا ہے، اور اس قسم کی کوئی غلط غلیظ قسم کے کام نہیں کرنے ہیں، اور یہ ساری نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو دعوت دی۔ اور جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب تلاوت قرآن پیش کی ان کے سامنے، تو اللہ تو فرمایا کہ کل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم، کہہ دیجئے آؤ میں پڑھ کر سناتا ہوں جو کچھ تمہارے رب نے تم پر حرام کیا ہے۔ اب کیا کیا حرام کیا ہے؟ کہ اللہ تشرکو بہ شیئا، کہ تم اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرانا، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری دعوت۔ اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا، اپنی اولاد کو تنگ دستی کے ڈر سے کبھی قتل مت کرنا، اور ہم تمہیں بھی اور انہیں بھی رزق دیتے ہیں، اور بے حیائی کے کاموں کے کبھی قریب مت جانا۔ تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری دعوت ان کے سامنے رکھی۔ جب مفروق نے یہ دعوت سنی نا تو وہ بہت متاثر ہوا، لیکن متاثر ہونے کے بعد اس نے کہا کہ ایک بزرگ کی طرف اشارہ کیا جو انہی میں سے بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے جی یہ ہمارے بڑے بیٹھے ہیں، آپ ان سے بات کر لیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کی طرف متوجہ ہوئے تو وہ جو بزرگ آدمی تھا، حانی بن قبیصہ اس کا نام لکھا ہوا ہے، وہ اس نے کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ اے میرے قریشی بھائی، میں نے تمہاری ساری گفتگو سن لی ہے، لیکن میں جلدی میں کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہتا کہ آپ نے مجھے دعوت دی اور میں سارا قبیلہ اٹھ کے مسلمان ہو جائے، میں اپنا مذہب چھوڑ دوں، یہ جلد بازی میں کوئی اتنا بڑا فیصلہ میں جلد بازی میں نہیں کرنا چاہتا، آپ مجھے تھوڑا وقت دیں، میں اپنی قوم سے مشورہ کروں گا، آپ کو کچھ دنوں کے بعد آپ کو جواب دوں گا۔ تو یہ بات اس نے جب کی تو اس کے بعد اس جو بزرگ آدمی تھا اس نے ایک اور شخص کی طرف، ان کا نام آتا ہے حضرت مسنہ، یہ بعد میں صحابی بن گئے، مسلمان بھی ہو گئے، تو ان کی طرف اشارہ کیا کہ بھائی ان سے آپ بات کر لیں، یہ بھی آپ سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ تو حضرت مسنہ جو تھے نا یہ جنگی کمانڈر تھے، ان کی فوج کے نا سپہ سالار تھے، ایک جنگی کمانڈر تھے، آرمی چیف تھے ان کے، یہ بھی الحمدللہ بعد میں مسلمان ہوئے۔ تو انہوں نے پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ بات کی کہ یا رسول اللہ، بلکہ انہوں نے یا رسول اللہ تو نہیں کہا، اس وقت اسلام تو نہیں لائے، انہوں نے کہا کہ اے قریشی بھائی، میں نے آپ کی بات ساری سن لی ہے، لیکن میرا جواب بھی وہی ہے جو ہمارے ان بزرگوں نے دیا ہے کہ میں فوراً کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا، مجھے تھوڑا وقت دے، ہم اس کو سوچتے ہیں۔ پھر اس نے بڑی زبردست بات کی، اس نے کہا کہ ہم جہاں رہتے ہیں نا، بنو شیبان جہاں رہتے ہیں، وہ دو سرحدوں کے درمیان میں رہتے ہیں، ایک طرف یمامہ ہے اور ایک طرف جو ہے وہ سمامہ ہے۔ یمامہ سائڈ جو ہے یہ لگتی ہے روم کے کسرا کے ساتھ، اور جو سمامہ سائڈ ہے یہ لگتی ہے عرب کے ساتھ۔ تو ہمارا کسرا سے بھی معاہدہ ہوا ہے، جو کسرا فارس کا بادشاہ تھا، کسرا، اس سے بھی ہمارا معاہدہ ہوا ہے کہ ہم اس کی بات، کوئی بھی بڑا فیصلہ کرنے سے پہلے اس کی رضامندی کو ضرور دیکھیں گے، اور اس کی اجازت سے ہم کوئی بھی جو بڑا فیصلہ ہے اس کی اجازت سے ہم لیں گے، اس کو ہم ناراض نہیں کر سکتے۔ تو یہ مذہب کا بدلنا ایک بہت بڑا فیصلہ ہے، ہم کسرا کی اجازت کے بغیر یہ فیصلہ ابھی نہیں کر سکتے، ہمیں اس سے بات کرنی پڑے گی، لیکن جو اہل عرب ہیں ان کے مقابلے میں ہم آپ کی مدد کر سکتے ہیں۔ یعنی آدھی پیشکش کی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ جو عرب کی سرحد ہے اس طرف سے تو ہم آپ کو پروٹیکٹ کریں گے، لیکن جو کسرا کی طرف سے سرحد ہے اس کی طرف سے ہم آپ کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتے جب تک کسرا سے بات نہ کر لیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بعد فرمایا کہ تم نے بہت اچھی بات کی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی صاف گوئی کی تعریف کی کہ تم نے سچ بولا ہے، کوئی برا جواب نہیں دیا، بے شک اللہ تعالیٰ کے دین کا مددگار وہی ہو سکتا ہے جو میری ہر پہلو سے حفاظت کرے، تم نے مجھے آدھی پیشکش کی ہے، تو آدھی پیشکش تو ہمیں فی الحال تو ابھی قبول نہیں ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پھر معذرت کر کے آپ جو ہے وہ الگ ہو گئے۔ بہرحال یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قبیلہ بنو عامر سے بات کی، قبیلہ بنو شیبان سے بات کی، دونوں کا جواب کیا تھا میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام متوجہ ہوئے ایک اور جو ہے وہ قبائل، کچھ اور قبائل کی طرف جو کہ حج کے موقع پہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے ہوئے تھے، وہ تھے اوس اور خزرج۔ اوس اور خزرج کون تھے؟ اوس اور خزرج جو تھے یہ مدینہ المنورہ کی اگر ہم تھوڑی سی بات کریں اس حوالے سے، تو مدینہ منورہ میں دو طرح کے قبائل آباد تھے، ایک یہودی قبائل تھے اور ایک بت پرست اور مشرک قبائل تھے۔ جو یہودی قبائل تھے وہ تین طرح کے قبیلے تھے ان میں، ایک بنو نذیر تھے، بنو قریظہ تھے اور بنو قینقاع تھے۔ یہ تین قبائل جو تھے یہ یہود کے قبائل تھے، یہودی تھے، مذہبی یہودی لوگ تھے یہ۔
اور اس کے بعد جو مشرک قبائل تھے ان میں ایک نام آتا تھا اوس کا اور ایک خزرج کا. یہ دو مشہور قبائل ہیں، آپ نے یقیناً ان دونوں کے نام بارہا سنے ہوں گے اس سے پہلے بھی. تو یہ اوس اور خزرج جو تھے یہ بت پرست تھے، یہ مشرک لوگ تھے. اس وقت جس وقت 11 نبوی کی ہم بات کر رہے ہیں، اس وقت پوزیشن وہاں پہ یہ ہے مدینہ المنورہ کی کہ اس وقت اوس اور خزرج جو ہے اکثریت کے اندر ہیں، طاقت زیادہ ان کے پاس ہے. اور یہودی جو ہے اس وقت تھوڑے سے ان کے مقابلے میں تعداد میں بھی کم ہے اور ان سے طاقت میں بھی کم ہے. لیکن ایسا وقت گزرا ہے مدینہ المنورہ میں جس کا پہلے نام یثرب تھا. یثرب میں ایک وقت تھا کہ یہودی جو ہے وہ بہت زیادہ اکثریت میں بھی تھے اور طاقت میں بھی تھے. تو یہ حالات جو ہے وہ بدلتے رہے، جنگیں ہوتی رہیں اور یہودی جو ہے وہ آہستہ 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 ان کی تعداد کم ہوتی گئی اور مشرک قبائل کی تعداد جو ہے بڑھتی گئی، طاقت بڑھتی گئی. تو یہ جو ہے وہ ابھی یہ سینیریو ہے کہ اوس اور خزرج جو ہے یہ زیادہ طاقتور ہیں. اوس اور خزرج جو تھے یہ دو سگے بھائی تھے. ٹھیک ہے. ان دو سگے بھائیوں کی یہ دو شاخیں تھیں، ایک کا نام اوس تھا ایک کا نام خزرج تھا. تو ان کے اپنے اپنے قبائل تھے. تو اوس کے جو سردار تھے ان کا نام تھا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ. یہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ تو میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں جب وہ مسلمان ہوئے ہیں. اور خزرج کے جو سردار تھے ان کا نام بھی سعد تھا، سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ. تو دونوں کا نام سعد تھا، دونوں کے سرداروں کا نام سعد تھا. تو بہرحال یہ ایک تھوڑا سا پس منظر ہے مدینہ منورہ کے ان قبائل کا جن کا بھی انشاءاللہ ابھی تذکرہ آئے گا بیعت عقبہ اولیٰ میں اور ثانیہ کے اندر. تاکہ میں نے آپ کو اس لیے بتا دیا تاکہ آپ کو تھوڑا سا آپ کے ذہن میں ہو اس کا خاکہ. تو مدینہ منورہ کے دو بڑے قبائل اوس اور خزرج جو تھے یعنی مشرک اور بت پرست، یہ بھی حج کے لیے آیا کرتے تھے. جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ حج کی روح باقی نہیں تھی، صرف ارکان باقی تھے. تو یہاں سے مشرک لوگ بھی آیا کرتے تھے حج کے لیے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اطلاع ملی کہ اوس اور خزرج کے کچھ لوگ ہیں جو کہ حج پرفارم کرنے کے لیے، حج کرنے کے لیے جو ہے وہ مینا میں آئے ہوئے ہیں، عرفات میں آئے ہوئے ہیں، حج کے موقع پر مکہ مکرمہ میں موجود ہیں. اچھا، یہ جو یہود تھے، یہ یہود کیونکہ اہل کتاب تھے، تو یہ اہل کتاب ہونے کی وجہ سے ان کو اس حوالے سے تو برتری حاصل تھی مشرک اور بت پرست قبائل پہ کہ یہ تو جاہل قسم کے لوگ تھے، جو بت پرست تھے اور مشرک تھے تو جاہل تھے، ان کے پاس کوئی آسمانی کتاب تو تھی نہیں. تو یہود کیا کرتے تھے کہ یہود ان کو جو ہے نا ہر وقت ڈراتے رہتے تھے، دھمکاتے رہتے تھے. اور یہ کہتے رہتے تھے کہ ہم تو اہل کتاب ہیں، ہم اہل علم ہیں. اور یہودیوں کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ مدینہ المنورہ ایک ایسا شہر ہوگا جہاں پر ایک نبی آنے والے ہیں. ان کی کتابوں میں اس شہر کی نشانیاں موجود تھیں اور اس بات کی بھی نشانیاں موجود تھی کہ ایک شخص ایک نبی آنے والے ہیں ایک دور کے اندر کہ جو ہے وہ ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم ان کو کیونکہ نشانیاں ہماری کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں نبی کی، تو ان کو ہم ہی پہچان سکتے ہیں اور کوئی ان کو پہچان نہیں سکتا. کیونکہ یہ تو مشرک قبائل تھے، یہ تو پہچان نہیں سکتے. تو ان کو وہ اس زوم میں مبتلا تھے کیونکہ ہماری کتابوں میں نشانیاں لکھی ہوئی ہیں کہ آخری نبی کیسے ہوں گے، تو ہم ان کو فوراً دیکھتے ہی پہچان لیں گے. جب ہم ان کو پہچان لیں گے تو پھر وہ اس بات کا تانا دیا کرتے تھے اوس اور خزرج کو کہ ہم تمہیں ایسا ماریں گے، ایسا تمہارا حشر کریں گے جیسا قوم عاد کا اور قوم ارم کا حشر ہوا تھا، کہ ہم اس نبی کے ساتھ مل کر تمہاری اتنی پٹائی کریں گے. تو یہ ایک وہ یہود جو تھے وہ اوس اور خزرج کو دھمکیاں دیا کرتے تھے اس قسم کی. لیکن اللہ تعالیٰ نے دیکھیں، اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، کتابوں میں نشانیاں تو ان کی لکھی ہوئی تھیں لیکن ان کے نصیب میں ہدایت نہیں تھی. اور یہ بت پرست اور مشرک قبائل تھے، ان کے پاس نشانیاں تو نہیں تھیں لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے نصیب میں اسلام کی دولت لکھ دی اور پھر یہ سارے کے سارے مسلمان ہو گئے اور ان میں سے چیدہ چیدہ لوگ مسلمان ہوئے. تو یہ بات نہیں ہوتی کہ کسی کے پاس ساری نشانیاں موجود ہوں، ساری تعلیمات موجود ہوں. یہ تو اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہوتا ہے. تو یہ باتیں سن سن کے اوس اور خزرج بھی ظاہر ہے مدینہ میں رہتے تھے، یہودی بار بار ان سے اس طرح کی بات کرتے تھے. تو اہل جو یہ جو بت پرست قبائل تھے اوس اور خزرج، ان کے ذہن میں بھی کہیں نہ کہیں تھا کہ کوئی نبی تو آ رہا ہے نا، جیسے بار بار وہ کہتے رہتے تھے. تو ان کے ذہنوں میں بھی یہ بات تھی کہ کوئی نبی تو آنے والا ہے اور اس طرح کا کوئی معاملہ ہونے والا ہے. تو ان کے ذہنوں میں بھی اس طرح کی بات تو تھی. بہرحال جب یہ حج کا موسم آیا تو خزرج کے کچھ لوگ جو ہے وہ تشریف لائے حج کے لیے. اور یہ 11 نبوی کا واقعہ ہے، 11 نبوی کا. تو خزرج کے 6 لوگ تھے جنہوں نے حج کا سفر کیا. ان 6 لوگوں نے حج کا سفر کیا. ان 6 لوگوں کے نام بھی انشاءاللہ آگے آئیں گے، میں آپ کو بتاؤں گا ان کے نام بھی. تو ان خزرج کے جو 6 افراد آئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو معلوم ہوا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے ان کو دعوت دینے کا جو ہے فیصلہ فرمایا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پاس تشریف لے گئے اور ان کے پاس گئے اور ان کو اسلام کی جا کے دعوت دی. تو جب اور قرآن پاک کی تلاوت ان پر کی، تو جب انہوں نے یہ دعوت سنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی، تو آپ کو دیکھتے ہی پہچان لیا اور ان کے ذہنوں نے فوراً اس سوچ کی طرف گئے کہ یہودی ہم ہر دفعہ تانا دیتے ہیں کہ ایک نبی آنے والا ہے، ایک نبی آنے والا ہے اور ہم اس کو ان کے ہاتھ پر اسلام لے آئیں گے اور تم لوگوں کو ماریں گے.
تو انہوں نے یہ سوچا، آپ ان کی کمال دانائی اور ہوشیاری کا مظاہرہ یہ دیکھیں کہ انہوں نے فوراً یہ سوچا کہ یار اس سے پہلے کہ یہودی آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لیں، کیوں نہ ہم پہلے ایمان لیں؟ جب ہم ان پر ایمان لے آئیں گے تو پھر یہ ہے کہ یہودی جو ہے وہ ہمارا کچھ نہیں کر سکتے۔ تو ان کے ایمان لانے سے پہلے انہوں نے یہ سوچا کہ اس فضیلت اور سعادت کو ہم حاصل کر لیں، تو انہوں نے فوراً نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں اٹھنے سے پہلے ان 6 کے 6 لوگوں نے اسلام قبول کر لی اس موقع کے اوپر۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے تھوڑے حال احوال لیے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہودیوں سے تمہارے کیسے معاملات چلتے رہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہودیوں سے ہمارا اکثر جو ہے نا جھگڑا وغیرہ ہوتا رہتا ہے، تو کیا ہی اچھا ہو کہ اگر ہم ہمیں اجازت دیں کہ ہم ابھی یہاں سے واپس جائیں مدینہ المنورہ، تو ان کو بھی جا کے اسلام کی دعوت دیں، یہودیوں کو بھی ہم اسلام کی دعوت دیں۔ اور کیونکہ یہ 6 کے 6 لوگ میں نے آپ کو بتایا خزرج سے تھے، قبیلہ خزرج کے لوگ تھے، تو انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے اس بات کی بھی اجازت لی کہ یا رسول اللہ، آپ ہمیں اس بات کی بھی اجازت دیں کہ ہم اوس کو بھی جا کے اسلام کی دعوت دیں، جو دوسرا قبیلہ تھا۔ اوس اور خزرج کی بھی آپس میں لڑائیاں چلتی رہتی ہیں، تو انہوں نے دونوں قبائل کے دونوں یہودیوں کے حوالے سے بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے اجازت لی اس کی اسلام کی دعوت دینے کی، اور اوس کے بارے میں بھی اجازت لی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو دونوں کی اجازت مرحمت فرمائی کہ ہاں آپ بالکل جائیے مدینہ المنورہ، جا کر ان دونوں کو جا کے اسلام کی دعوت دیجیے۔ تو اب ان جو 6 لوگ تھے ان کے نام جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ان میں یہ 6 افراد کے نام ہیں، اور یہ ان کو انصار مدینہ بھی کہا جاتا ہے، انصار مشہور نام ہے جو ان کے بارے میں کہا جاتا ہے، اور یہ پہلے 6 لوگ ہیں جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا مدینہ المنورہ میں جو رہتے تھے۔ تو اس کے بعد یہ 11 نبوی کا واقعہ ہے۔ 11 نبوی میں آپ نے ایک بات ذہن میں رکھنی ہے کہ 11 نبوی میں 6 لوگ اسلام لائے، 12 نبوی میں انہی انصار کے 12 لوگ اسلام لائے، اور پھر 13 نبوی کا جو سال آئے گا بھی اس کے واقعات بھی آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اس میں پھر تقریباً 75 لوگ اسلام لے کر آئے۔ تو 11 نبوی میں 6 لوگ اسلام لائے انصار کے، 12 نبوی میں 12 لوگ، اور 13 نبوی میں 75 لوگ اسلام لے کر آئے۔ تو یہ جو 6 افراد ہیں ان کے بارے میں تو بس یہ آتا ہے کہ یہ 6 افراد نے اسلام قبول کیا، ان کو بیعت اولا بیعت ثانیہ کچھ نہیں کہا جاتا ان کو، لیکن اصل میں تو 3 بیعت ہوئی ہیں۔ ایک یہ بیعت اولا ہوئی ہے جو 11 نبوی میں ہوئی ہے، اس کو بیعت اولا کا نام تو نہیں دیتے کتابوں میں، سیرت نگار جو ہیں وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ ان 6 افراد نے اسلام قبول کیا، لیکن جو 12 نبوی میں 12 لوگ آئے ہیں ان کو بیعت اولا کہا جاتا ہے کہ انہوں نے بیعت اولا کی ہے مینا کے اندر، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر بیعت کی ہے۔ اور پھر جو 13 نبوی کا واقعہ آتا ہے اس میں 75 لوگوں نے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر بیعت فرمائی ہے ان کو بیعت عقبہ ثانیہ کہا جاتا ہے۔ تو بیعت کے سیرت میں آپ کے پڑھیں گے تو آپ کو 2 نام نظر آئیں گے، بیعت اولا عقبہ، بیعت عقبہ اولا، بیعت عقبہ ثانیہ، لیکن حقیقت کیا ہے کہ 3 بیعتیں ہوئی ہیں۔ جو پہلی بیعت ہے اس کا تذکرہ آپ کے سامنے بھی سلائڈ کے سامنے موجود ہے کہ یہ 6 افراد تھے، خوش قسمت ترین افراد کہ جنہوں نے سب سے پہلے مدینہ المنورہ میں سے اسلام قبول کیا، جو کہ انصار مدینہ میں سے تھے اور خزرج کے قبائل کے اندر سے تھے۔ ان میں سب سے زیادہ پرومیننٹ نام ہے اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آپ کے سامنے لکھا ہے۔ میں پہلے نام پڑھ دیتا ہوں پھر تھوڑی سی ان کی ہسٹری آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، پھر عوف بن الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ عوف جو ہیں ان کے 2 بھائی اور بھی ہیں جن کا کتابوں میں تذکرہ ملتا ہے، آپ نے یقیناً ان کے نام سنے ہوں گے۔ ایک کا نام معاذ ہے اور ایک کا نام معوذ ہے۔ تو یہ 2 بھائیوں کے نام آپ نے یقیناً سنے ہوں گے، غزوہ بدر کے موقع پہ ابو جہل کو قتل جنہوں نے کیا تھا۔ تو یہ 2 بھائی یہ انہی کے بھائی تھے حضرت عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ تو ان کے جو والد کا نام تھا حارث تھا، لیکن ان بھائیوں کی جو وجہ شہرت ہے یہ ان کے والد کے نام سے تو اتنی زیادہ نہیں ہے، لیکن ان کی والدہ کے نام سے ان کی بڑی شہرت ہے۔ ان کی والدہ کا نام تھا حضرت افرا رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی والدہ کا نام تھا حضرت افرا، تو یہ حضرت افرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بیٹے تھے۔ تو افرا رضی اللہ تعالی عنہ کا جو ایک وجہ شہرت ہے جو کتابوں میں ملتی ہے یہ بڑی زبردست ہے۔ حضرت افرا رضی اللہ تعالی عنہا اسلام میں ایک ایسی خاتون ہے کہ ان کو جو اللہ تعالیٰ نے اعزاز دیا ہے نا، وہ شاید ہی کسی خاتون کے حصے میں آیا ہو۔ وہ اعزاز کیا تھا؟ وہ اعزاز یہ تھا کہ حضرت افرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 7 بیٹے تھے، 7 بیٹے، اور یہ ساتوں کے ساتوں بیٹے جو تھے بدر کے میدان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سپاہی بنے۔ تو یہ 7 بیٹوں، 7 مجاہدین کی وہ ماں ہیں جو بدر کے میدان میں جو بدری صحابہ کی والدہ ہیں۔ تو 7 بیٹے ان کے بدر کے میدان میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت پر معمور تھے۔ تو یہ ایسا نرالا اعزاز ان کے پاس ہے۔ بہرحال اس کے علاوہ رافع بن مالک بن عجلان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قطبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک جابر بن عبداللہ بن رباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 6 افراد کے نام ہیں جو کہ اس موقع پر جنہوں نے سب سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔
اچھا، یہ جابر بن عبداللہ بن رباب ہیں، یہ وہ جابر نہیں ہے جن کی روایات بہت ساری احادیث میں آتی ہیں، وہ جابر اور ہیں، وہ آگے آئیں گی ان کی روایات بھی، اس لیے میں آپ کو یہاں پہ بتا رہا ہوں۔ ان کا نام ہے جابر بن عبداللہ بن حرام رضی اللہ تعالیٰ، یہ ہیں جابر بن عبداللہ بن رباب رضی اللہ تعالیٰ۔ تو یہ جابر اور ہیں، اور وہ جابر اور ہیں جن کے آگے جو ہے وہ روایات آتی ہیں بہت زیادہ، تو وہ جابر اور ہیں بہرحال۔ تو یہ وہ اشخاص ہیں جنہوں نے جو ہے وہ خوش قسمت افراد ہیں جنہوں نے اس موقع پر جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں اٹھنے سے پہلے ہی آپ کی دعوت کو قبول کر لیا۔ اس میں جو سب سے زیادہ پرومیننٹ نام ہے وہ اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ اتنے خوش قسمت ترین افراد میں سے ہیں کہ یہ وہ شخص ہیں جنہوں نے ابھی دعوت قبول کی ہے، ابھی یہ گئے ہیں مدینہ المنورہ، اور وہاں جا کر انہوں نے جو ہے وہ اسلام کی دعوت کو پھیلایا ہے۔ اور اس کے بعد یہ دوبارہ آئے ہیں 12 نبوی میں، جب دوبارہ 12 افراد تشریف لائے ہیں بیعت کے لیے، تو بیعت اولی عقبہ بھی انشاءاللہ آگے ذکر آئے گا اس کا۔ تو یہ دوبارہ آئے ہیں اور دوبارہ یہ ساتھ لے کر گئے ہیں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ کہہ کر کہ یا رسول اللہ، ہمیں کوئی ایسا شخص ہمارے ساتھ بھیجیے جو بطور معلم ہمیں قرآن پاک سکھائے، اسلام کے احکامات بتائے۔ اور مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تشکیل نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی، جن کو یہ اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھ لے کر گئے مدینہ المنورہ میں، اور مدینہ المنورہ میں جا کے اپنے مکان میں ان کو ٹھہرایا۔ اور پھر انہوں نے اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں نے مل کر پھر انصار مدینہ کے اوپر محنت کی، اور جتنے انصار کے مسلمان ہونے کا ثواب جہاں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملے گا، وہاں اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اس کا ثواب ملے گا، کیونکہ ان دونوں اثرات کی محنت ہے کہ یہ سارے کے سارے مدینہ کے اندر اسلام کو پھیلائے۔ تو یہ ایسی خوش قسمت شخصیت ہیں کہ جن کے یہ تذکرہ ہمیں ملتا ہے۔ اچھا، اب کیونکہ بیعت کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ بیعت ہوگی صحابہ سے، تو بیعت کیا ہے اس کے حوالے سے تھوڑا سا تفصیل سن لیجئے۔ بیع سے مشتق ہے، یعنی بیع کہتے ہیں خرید و فروخت کرنے کو، ٹھیک ہے نا؟ تو اب یہ شریعت کی اصطلاح میں کسے کہتے ہیں کہ انتہائی رضا اور رغبت کے ساتھ اپنی جان اور مال کو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں بعوض جنت کے فروخت کر دینا، یعنی اللہ سے جنت کا سودا کر لینا۔ یہ بیعت کہلاتی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ توبہ کے اندر بھی فرمایا کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا قرآن پاک میں کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی جانوں کا سودا کر لیا ہے، اور ان کے مال اس بات کے بدلے میں خرید لیے ہیں کہ یہ جنت کا بدلہ ہے، یعنی جنت کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی جان اور ان کے مال کا سودا کر لیا۔ تو کیوں کیا سودا اس پر؟ سورہ توبہ میں جو آ رہی ہے بات کہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، کہ اس لیے سودا کیا ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں جنگ کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں لڑائی کرتے ہیں، قتال کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں کبھی مارے جاتے ہیں اور کبھی دوسروں کو مار دیتے ہیں، یعنی کبھی خود قتل ہو جاتے ہیں، کبھی دوسروں کو قتل کر دیتے ہیں۔ تو اس لڑائی کے، اس جہاد کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ان کی جانوں مالوں کا سودا کر لیا ہے جنت کے بدلے میں۔ تو یہ ہے اصل میں بیعت کرنا، کہ اپنی جان کو باعوض جنت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں فروخت کر دینا۔ تو یہ ایک اس کا جو ہے وہ شریعت کی اصطلاح میں ایک اس کا معنی بنتا ہے۔ بہرحال بیعت آج کل کیا ہے؟ آج کل بیعت یہ ہے کہ اپنے تمام دینی امور کے اندر، اپنے تمام دنیاوی امور کے اندر شریعت کی پیروی کرنے کے لیے کسی کو رہبر بنا لینا، کسی متبع سنت شخص کو رہبر اور رہنما مان لینا، اور اس کے کہنے پر عمل کرنا، اور اپنی دین کی بھی اصلاح کرنا اور اپنی دنیا کی بھی اصلاح اس سے کرواتے رہنا۔ یہ ہے آج کل کی بیعت کا تعلق۔ تو اس حوالے سے جو آج کل کے حالات ہیں، بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم کسی کو اپنی دینی اعتبار سے بھی اور دنیاوی اعتبار سے بھی کسی متبع سنت شخص کو جو ہے اپنا رہبر بنائیں، اپنا پیشوا بنائیں، اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیں، اپنی روحانی اصلاح بھی اس سے کروائیں، باطنی اصلاح بھی کروائیں، اور اپنے دنیاوی امور کے معاملات کی بھی اصلاح اس سے کرواتے جائیں۔ تو یہ ایک اس میں ہمیں سبق ملتا ہے اس حوالے سے۔ تو یہ سورہ توبہ کی وہ آیت ہے جو میں نے آپ کے سامنے ابھی تلاوت کی ہے، جس میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال جو ہیں وہ جنت کے بدلے میں خرید لیے ہیں۔ اور وہ کیوں خریدے ہیں؟ کہ وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، کبھی قتل ہو جاتے ہیں، کبھی قتل کر دیتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا کہ وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، کہ یہ ایسا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ نے جو اس سے پہلے بھی انجیل میں بھی کیا تھا لوگوں کے ساتھ، تورات میں بھی کیا تھا لوگوں کے ساتھ، اور قرآن مجید میں بھی اللہ کا یہی وعدہ ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ کوئی نیا وعدہ نہیں ہے، یہ اللہ نے پرانا وعدہ ہے جو اللہ تعالیٰ وعدہ ایسے لوگوں سے کرتے چلے آ رہے ہیں، جو پہلی امتوں کے ساتھ کے لوگوں کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ نے ایسا وعدہ فرمایا ہے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ومن اوفى بعہدہ من اللہ،
کہ یہ ایسا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وعدے کو ضرور پورا کریں گے، اللہ تعالیٰ کبھی اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتے، اور اللہ تعالیٰ ایسی ذات ہے کہ اور پھر اللہ تعالیٰ خود پوچھ رہے ہیں کہ اللہ سے زیادہ وعدے کو کون پورا کرنے والا ہے؟ اللہ سے زیادہ بھی کوئی عہد کو نبھا سکتا ہے؟ جب ہم نے تمہارا سودا کر لیا ہے جنت کے بدلے میں تو تم بے فکر ہو جاؤ، ضرور بضرور ہم یہ وعدہ پورا کریں گے، اور یہ وعدہ میرے آپ کے لیے آج بھی موجود ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں کہ فَاسْتَبْشِرُوا، خوشخبری ہو تمہیں اس سودے کے اوپر، جو سودا تم نے کر لیا ہے، جو معاملہ تم نے کر لیا ہے، جان بدلے جان اور مال کا سودا کر دیا، اس پر تمہیں بہت زیادہ خوشخبری ہو، بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ، کہ تم نے ایسا جو ہے وہ سودا کر لیا، اس سودے پر خوشی مناؤ جو تم نے اللہ سے کر لیا ہے، وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہی جو ہے وہ فوز کہتے ہیں کامیابی کو، اور عظیم اس کی صفت ہے، یہ بڑی کامیابی ہے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے تمہاری اگر تم یہ کام کر لیتے ہو۔ تو یہ انصار مدینہ نے اس موقع پر یہ فوز العظیم کامیابی کو لے لیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، اور انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پہ بیعت کر لی۔ بیعت کے حوالے سے ایک ضروری تنبیہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی بیعت فرماتے تھے تو مردوں سے تو مسافہ کرتے تھے، لیکن عورتوں کے ساتھ مسافہ کبھی نہیں کرتے، صرف زبانی عہد عورتوں سے لیا جاتا تھا، اور ان کو کہا جاتا تھا کہ اس آیت کے اوپر جتنے اس آیت کے اندر احکامات تھے کہ ہم یہ کام کرنا ہے اور یہ کام نہیں کرنا، اس بات کے اوپر عورتوں سے زبانی جو ہے وہ بیعت لی جاتی تھی۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بھی ہے، وہ فرماتی ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں کو جو ہجرت کر کے آئی تھیں اس آیت سے امتحان فرماتے تھے کہ جو عورت ان شرائط کو قبول کرتی جو اس آیت میں مذکور ہیں، اس کو تو بیعت فرما لیتے تھے، اور یہ ارشاد فرماتے تھے کہ میں نے تمہیں اس کلام سے بیعت کر لیا ہے، اور خدا کی قسم آپ کے دست مبارک نے بیعت کرتے وقت کسی عورت کے ہاتھ کو کبھی مس نہیں کیا، محض زبانی ارشاد سے بیعت فرمایا کرتے تھے۔ تو یہ جو ہمیں یہ بھی خیال کرنا چاہیے کہ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ جو جعلی قسم کے پیر ہیں وہ عورتوں کو ٹچ کرتے ہیں، مس کرتے ہیں، ہاتھ مصافحہ کرتے ہیں، تو یہ بالکل ایک باطل ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو ہمیں اس حوالے سے بھی بہت زیادہ خبردار رہنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال یہ موقع ہے جو 11 نبوی کا تھا، جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انصار مدینہ کے جو قبائل تھے ان میں سے 6 افراد کی جو ہے وہ ان کو اسلام قبول کیا اور ان کی بیعت فرمائی۔ اس کے بعد آتا ہے 12 نبی کا سال۔ 12 نبی میں بھی اسی طرح سے حج کے موقع پر لوگ آئے مدینہ المنورہ سے، تو اگلے سال یعنی اس 12 نبی کے اندر 12 لوگ آئے، 5 وہ لوگ تھے جن جو پرانے لوگ تھے جو پچھلے سال بھی آئے تھے، اور 7 ان میں سے نئے لوگ آئے تھے، یعنی پہلے 6 لوگ آئے تھے نا، ان میں سے ایک صاحب اس دفعہ نہیں آئے، تو 5 پرانے تھے جن کے نام ابھی ہم نے 6 کے پڑھے ان میں سے، اور 7 جو لوگ تھے وہ نئے نام تھے، وہ بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے ابھی آ جائیں گے نام کیا تھے۔ اور مینا کے قریب ایک گھاٹی ہے، وہاں پر ان 12 افراد نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت فرمائی تھی۔ ان شاء اللہ تعالیٰ ہم میں سے کبھی بھی کوئی مینا جائے گا میں آپ کو دکھا دیتا ہوں وہ لوکیشن کہ وہ جو ہے وہ کس وادی میں جو ہے وہ بیعت ہوئی تھی۔ یہ وہ گھاٹی ہے مینا کے اندر، جو جمرات ہے شیطانوں کو کنکریاں مارنے کی جگہ، اس کے بالکل قریب یہ جگہ ہے، آج بھی موجود ہے، یہ آج بھی مسجد ہے جو وہاں موجود ہے۔ اس میں یہ شیاطین ہے، یہ جمرہ اولا ہے، اور یہ اسی طرح یہ بڑا شیطان ہے، اور اس کے قریب ہی بالکل یہ جگہ ہے یہاں پر جہاں پر یہ جو ہے وہ مسجد موجود ہے، جو یہ باقیات موجود ہیں، یہ تاریخی مسجد موجود ہے۔ یہ ایک اور ویو ہے اس کا، یہ جو عمارت آپ دیکھ رہے ہیں یہ شیاطین کی جگہ ہے جہاں پر شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں حج کے موقع پر۔ تو یہ جو عمارت آپ کو نظر آ رہی ہے یلو کلر کی چھوٹی سی مسجد، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انصار مدینہ سے یہ بیعت اولی عقبہ کے لیے بیعت فرمائی تھی، 12 افراد سے، یہ وہ جگہ ہے، یہ بھی اس کا ویو ہے۔ یہ ایک مسجد ہے جہاں پر یہ وہ جگہ ہے جہاں پر مسجد عقبہ واقع ہے، اس کا نام بھی مسجد عقبہ ہے، عقبہ گھاٹی کو کہتے ہیں۔ یہ گھاٹی پہلے تو مینا ایسا میدان نہیں تھا نا، پہلے تو پہاڑ تھے، پہاڑوں کے درمیان گھاٹیاں تھیں، اب تو کیونکہ راستے انہوں نے بنانے تھے تو سارے پہاڑ گھاٹیاں واٹیاں ختم کر دی، تو یہ کیونکہ ایک میدان میں آپ کو نظر آ رہی ہے، ورنہ یہ پہاڑوں کے دامن میں چیز موجود تھی۔ یہ ایک اور عمارت کا اس کا ویو ہے، تو مینا میں جائیں تو ضرور اس جگہ کی زیارت کریں، یہاں پہ نوافل ادا کریں، بہرحال بات ہو رہی تھی کہ اس موقع پر جو ہے 12 لوگ آئے اور انہوں نے اسلام جو ہے وہ قبول کیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو دعوت دی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے بیعت فرمائی، اور بیعت کیا فرمائی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے یہ 3 4 چیزوں کے متعلق فرمایا کہ اس بات پر بیعت کی کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے کبھی بھی، اور کبھی چوری نہیں کریں گے، کبھی زنا نہیں کریں گے، اور کبھی اولاد کو قتل نہیں کریں گے، اور کبھی کسی پر بہتان اور تہمت نہیں لگائیں گے۔ ان باتوں کے اوپر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان انصار کے 12 لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ بیعت فرمائی، اور اس کے بعد جب انہوں نے بیعت کر لی اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے درخواست کی کہ یا رسول اللہ ہمارے ساتھ کوئی قاری بھیج دیجئے جو ہمیں جو ہے وہ قرآن کے احکامات سکھائے اور اسلام کی باتیں بتائے۔ صحابہ کے دور میں جو
اسلام کی باتیں یا قرآن پاک کی تعلیمات دینے کے لیے جس شخص کو متعین کیا جاتا تھا اس کو قاری کہا جاتا تھا. ہمارے یہاں تو قاری ابھی قرآن پڑھانے والا ہوتا ہے نا، قاری صاحب ہوتے ہیں. اس دور میں قاری اس کو کہتے تھے جو کہ اسلام کی باتیں لوگوں کو بتایا کرتا تھا، قرآن پڑھایا کرتا تھا، قرآن کی تعلیمات دیا کرتا تھا. قاری بھی کہا جاتا تھا اور مقری بھی کہا جاتا تھا. تو اسی قاری اور مقری کے بارے میں انصار مدینہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے درخواست کی کہ یا رسول اللہ ہمیں کسی شخص کو بھیج دیجیے جو ہمیں قرآن پڑھائے، اسلام کی دعوت دے، اسلام کے احکامات بتلائے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دو اصحاب کو، عبداللہ ابن مختوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ان دونوں کو بطور معلم ان کی مدینہ المنورہ میں تشکیل فرمائی. اور یہ ان 12 لوگوں کے ساتھ جو ہے مدینہ المنورہ تشریف لے گئے. اور مدینہ میں ان لوگوں نے اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں قیام کیا، جن کا تذکرہ میں نے اس سے پہلے آپ کے سامنے کیا. اچھا، اس موقع پر ایک بڑا دلچسپ واقعہ بھی پیش آیا کہ جب یہ لوگ جو ہیں وہ مدینہ المنورہ پہنچے ہیں اور مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو جا کر ڈور ٹو ڈور اسلام کی دعوت دینا شروع کر دی، تو جو مشرکین موجود تھے انصار میں سے، جو مدینہ المنورہ میں لوگ تھے جو اسلام نہیں لائے تھے، ان کو بڑی تشویش ہوئی اس بات کے اوپر کہ یہ کون لوگ ہیں جو آ کر جو ہے ہمارے سادہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. ان کی طرف سے وہ یہ کہہ رہے تھے گمراہ کر رہے ہیں اور ان کو جو ہے وہ اسلام کی دعوت دے رہے ہیں. تو وہ اس بات پر بڑے کھٹک گئے. تو انہوں نے اس پر ناپسندیدگی کا اظہار کیا کہ یہ بات کوئی اتنی اچھی نہیں ہے. خیر، یہ بات جب ان کے سربراہوں کو پتہ لگی، جو اوس اور خزرج تھے ان کے سربراہوں کو پتہ لگی، تو انہوں نے اس بات کے اوپر بہت زیادہ جو ہے وہ الرٹ ہو گئے، برا منایا اس چیز کے اوپر کہ یہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں کیا کر رہے ہیں مدینہ میں، اور کیوں ہمیں اسلام کی دعوت دے رہے ہیں. تو اس موقع پر ان کے سردار تھے اسید بن حذیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب ان کو خبر ہوئی تو یہ تلوار لے کر پہنچے اور فوراً گئے اور ان سے بات کی جا کے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں. تو مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا پیارا جواب دیا. انہوں نے کہا کہ حضرت آپ ایسا کریں کہ آپ تھوڑی دیر تشریف رکھیں میرے پاس، ٹھنڈے ہوئیں، میری بات سنیں. اگر آپ کو میری بات معقول لگتی ہے تو میری بات مان لیجیے گا، اگر آپ کو میری بات سمجھ نہیں آتی ہے، پسند نہیں آتی، تو میں یہاں سے چلا جاؤں گا. تو جب یہ بات مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اسید بن حذیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھی، تو حضرت اسید نے فرمایا کہ بہت ہی آپ نے عدل والی بات کی ہے، بہت ہی انصاف والی بات کی ہے، بالکل صحیح بات کی ہے، اور فوراً وہاں بیٹھ گئے. تو مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پر ان کے سامنے قرآن کی تلاوت فرمائی. جب قرآن پاک کی تلاوت فرمائی تو قرآن کا پڑھنا تھا بس، اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو بدل دیا. تو جیسے ہی ان کا قرآن کی تلاوت کی تو فوراً جو ہے وہ شاید یہ کہنے لگے کہ کیا ہی عمدہ اور کیا ہی بہتر کلام ہے جو آپ نے تلاوت کیا ہے، اس سے بہتر تو میں نے کبھی کلام نہیں سنا. اور فوراً کہنے لگے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ بھائی اس دین میں داخل ہونے کا ہمیں طریقہ بتائیں کہ اس دین میں کیسے داخل ہونا ہے. تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے خوش ہوئے اور ان کو فرمایا کہ حضرت آپ ایسا کریں کہ فوراً غسل کریں، پاک کپڑے پہنیں اور پھر کلمہ شہادت پڑھیں اور نماز ادا کریں. تو اس طرح سے انہوں نے فوراً جو ہے اسید بن حذیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا. تو یہ اسید بن حذیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، یہ ان کے جو قبائل تھے ان کے سردار تھے، اور یہ فوراً جو ہے مسلمان ہو گئے. جب یہ مسلمان ہوئے تو یہ گئے جو اوس کے اور دوسرے سردار تھے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، کہ جو ہے نا وہ ان کو جا کر بھی بتائیں گے کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے. تو سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب یہ پہنچے تو سعد بن معاذ نے دیکھا کہ وہ اسید آ رہے ہیں لیکن چال کچھ بدلی بدلی سی ہے، کچھ کوئی فرق پڑا ہے ان کو. تو وہ بڑے حیران ہوئے کہ یہ ایسا بدلے بدلا کیسے نظر آ رہے ہیں. تو وہ جب قریب پہنچے تو سعد رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اے اسید کیا بنا تیرے ساتھ، ما فعلتا، تو نے یہ کیا کیا. تو سعد نے کہا کہ میں نے ان کی بات کو مان لیا اور میں نے ان کی بات میں کوئی حرج نہیں پایا. تو سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت زیادہ غصہ آ گیا اور انہوں نے اپنی تلوار نکال لی اور کہنے لگے کہ میں خود جا کر ان لوگوں سے بات کرتا ہوں کہ اسد بن زرارہ اور مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کیا حرکتیں کر رہے ہیں، یہ کیوں دعوت دے رہے ہیں ہمارے لوگوں کو، ہمارے سادہ لوگوں کو کیوں گمراہ کر رہے ہیں. تو فوراً وہ پہنچے، اور یہ تو اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، یہ سعد بن معاذ کے خالہ زاد بھائی بھی تھے. تو انہوں نے کہا میں اپنے خالہ زاد بھائی سے خود نہیں بڑھتا ہوں، اب جا کے اب آپ پیچھے ہٹ گئے، اب میں نہیں بڑھتا ہوں. تو یہ فوراً ان کے پاس پہنچے. تو جب ان دونوں حضرات نے دیکھا کہ سعد بن معاذ آ رہے ہیں تو اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مصعب بن عمیر سے کہا کہ یہ اپنی قوم کے سردار آ رہے ہیں، اگر یہ مسلمان ہو گئے تو ان کا سارا قبیلہ مسلمان ہو جائے گا، تو آپ ذرا خیال کیجئے. تو مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آنے دو اس کو. تو جیسے ہی وہ آئے تلوار لے کر، سلوار سونتتے ہوئے آئے اور بڑے غصے میں آئے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ سے کہنے لگے کہ آپ فوراً یہاں سے چلے جائیں، آپ یہ جو کام کر رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے. تو مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہا، وہی بات کی کہ آپ حضرت یہاں تشریف رکھیں،
ٹھنڈے ہو جائیں، میری بات سن لیں. اگر آپ کو میری بات سمجھ میں آتی ہے تو فابہا، نہیں سمجھ آتی تو میں اسی وقت یہاں سے چلا جاؤں گا، میری بات تو سن لیں. انہوں نے کہا ہاں یہ تم نے بالکل عدل اور انصاف والی بات کی ہے، ضرور میں تمہاری بات سنوں گا، بتاؤ کیا کہتے ہو. تو وہاں ان کو بٹھایا، اور وہاں پھر مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان پر اسلام پیش کیا، اور اسی طریقے سے قرآن پاک کی تلاوت کی. جب قرآن کی تلاوت ان پر ہوئی تو یہ قرآن کی تلاوت سنتے ہی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رنگ بدل گیا اور دل بھی بدل گیا. اور پھر انہوں نے وہی بات کی کہ مجھے یہ بتائیں اس دین میں داخل ہونے کا کیا طریقہ ہے. تو انہوں نے یہی ان سے کہا کہ آپ پہلے اپنے کپڑوں کو پاک کیجئے اور غسل کیجئے اور کلمہ شہادت پڑھیے اور 2 نفل ادا کیجئے. اور یہاں سے وہ اٹھے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سیدھے اپنی قوم کے پاس گئے اور قوم کے لوگوں سے کہا کہ اے میری قوم، تم مجھ کو کیسا سمجھتے ہو؟ تو قوم نے سب نے کہا کہ آپ ہمارے سردار ہیں، آپ سے بہتر رائے کسی کی ہو نہیں سکتی، آپ سے بہتر مشورہ کسی کا نہیں ہو سکتا، آپ سب سے افضل اور سب سے بہتر ہیں. تو سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی قوم سے کہا کہ خدا کی قسم میں تم سے تب تک کلام نہیں کروں گا جب تک تم سب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان نہ لے آؤ. تو کہتے ہیں کہ شام نہیں گزری تھی، یعنی شام نہیں ڈھلی تھی کہ قبیلہ ان کا بنی عبد الاشل جو تھا، اس میں کوئی مرد کوئی عورت ایسا نہیں تھا جس نے اسلام قبول نہ کر لیا. تو سارے کے سارے جو اوس تھے وہ اسلام قبول جو ہے وہ انہوں نے کر لیا. صرف کتابوں میں ایک شخص آتا ہے، یہ آگے میں نے نام بھی لکھا ہوگا، ان میں صرف ایک شخص کا نام آتا ہے عمر بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ انہوں نے اس وقت اسلام قبول نہیں کیا. ان کا لقب تھا اسیرم، تو انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا اس دن، باقی ان کا پورا قبیلہ اسلام لے آیا تھا. اور یہ اسیرم جو تھے یہ جنگ احد والے دن جو ہے اسلام انہوں نے قبول کیا تھا. اور اسلام یہ جنگ احد والے دن لے کر آئے، اور جنگ احد شروع ہو گئی، اور یہ فوراً اسلام لانے کے بعد جو ہے وہ جہاد کے لیے چلے گئے اور مارکہ قتال میں پہنچ گئے، اور وہاں جا کر یہ شہید ہو گئے. تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر لوگوں سے پوچھا کرتے تھے کہ بتلاؤ اس شخص کے بارے میں کہ جس نے ایک بھی نماز نہیں پڑھی اور وہ جنت میں پہنچ گیا. تو یہ لوگوں سے سوال کرتے تھے، جب لوگ جواب نہ دے پاتے تو آپ فرماتے کہ وہ قبیلہ بنی عبد الاشل میں اسیرم تھا جس نے ایک بھی نماز نہیں پڑھی، جنگ احد والے دن اسلام لایا، فوراً جنگ میں گیا اور شہید ہو گیا. تو یہ اعزاز ان کو ملا اس بات کے اوپر. تو یہ وہ بیعت اولی عقبہ ہوئی ہے جو اس میں 12 لوگوں نے اسلام قبول کیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر بیعت فرمائی. اور اچھا، یہ جو اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ انہوں نے یہ سوچا اس بات کے اوپر جب یہ اسلام لے آئے، تو انہوں نے یہ کہا کہ جس طرح یہودیوں کے لیے ہفتے کا دن بڑا مقدس ہے، عیسائیوں کے لیے اتوار کا دن بڑا مقدس ہوتا ہے، تو مسلمانوں کے لیے بھی کوئی دن ہونا چاہیے. تو انہوں نے اپنے اشتہاد کیا اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اور انہوں نے متفقہ فیصلہ کیا کہ جمعے کا جو دن ہے نا، ہم اس کو مسلمان جو ہے وہ اس کو عبادت کے لیے خاص کریں گے، اور اس کو اپنا ایک مقدس دن خیال کریں گے، اور اس میں ہم سب جمع ہوں گے، اللہ کا شکر ادا کریں گے، عبادت کریں گے. تو اس وقت جمعے کی فضیلت کے بارے میں اسلام میں کوئی احکامات نہیں آئے تھے، تو انہوں نے اس سے پہلے ہی آپس میں مل کر اشتہاد کر لیا. اور جب انہوں نے اس کو اشتہاد کر لیا اور اس کو جمعے کو ایک عبادت کے دن کے لیے اور عبادت کے لیے مخصوص کر لیا، اور اس کو جمعے کا دن کا نام تھا پہلے یوم عروبہ، تو انہوں نے یوم عروبہ سے بدل کر اس کا نام جمعہ رکھ لیا. تو یہ دونوں اشتہاد جو انہوں نے فرمائے، اس پر قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی جس نے ان دونوں اشتہاد کی تصویب ان کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمائی. جیسے سورہ جمعہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. تو یہ آیت جو ہے وہ ان کے اشتہاد کی تصویب کے اندر جو ہے اللہ پاک نے نازل فرمائی. تو یہ اعزاز بھی ان کے پاس ملا. اچھا، وہ 12 لوگ کون تھے، ان کے نام؟ اس میں کچھ نام ایسے ہیں جو کہ بہت معروف ہیں، آپ لوگوں کو یقیناً پتا ہوں گے، کچھ اتنے معروف نہیں ہیں. جیسے اسد بن زرارہ، تو یہ پہلے ہی لوگوں میں سے ہی تھے، ان کے نام تو 5 لوگ تو وہی ہیں. اس کے علاوہ عبادہ بن صامت مشہور ایک معروف نام ہے صحابہ میں سے، وہ اس میں موجود ہے. معاذ بن الحارث ہے، ذکوان بن عبد القیس ہے، یزید بن سالمہ ہے. اور یہ سارے نام ہیں جو کہ اس خوش نصیب لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے بیعت اولی عقبہ کی ہے 12 نبوی کے اندر. اس کے بعد 13 نبوی میں چلتے ہیں. 13 نبوی میں اس کے بعد کیا ہوا کہ تقریباً 400 سے زیادہ لوگ، 400 سے زیادہ مشرک اور مسلمان ملا کر یہ لوگ مدینہ المنورہ سے حج کے لیے 13 نبوی کے اندر دوبارہ تشریف لائے مینا میں. ان میں سے 75 لوگ مسلمان تھے.
ان 75 مسلمانوں میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، جو کہ ان کو ایز بطور معلم ان کی تقرری کی گئی تھی. تو یہ وہاں سے 75 لوگوں کو مسلمان کر کے حج کے اس موقع پر اپنے ساتھ مکہ المکرمہ لے کر آئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کارگزاری سنانے کے لیے اور دکھانے کے لیے. تو ان 75 افراد کے بارے میں آتا ہے کہ ان میں 73 مرد تھے اور ان میں دو جو تھیں وہ خواتین تھیں. ان خواتین کے حوالے سے ایک ان میں دو خواتین کا نام آتا ہے. وہ ابھی آگے ان میں سے 75 نام تو خیر میں نے نہیں لکھ پایا اس میں، لیکن کتابوں میں موجود ہیں. اور ان میں دو خواتین کا بھی نام آتا ہے، جس میں ایک نام آتا ہے حضرت نصیبہ کا اور ایک آتا ہے اسما بنت عمر کا. تو یہ دو نام آتے ہیں خواتین کے. اچھا، ان خواتین کے حوالے سے بھی میں آپ کو ایک بڑی دلچسپ ایک دو تین باتیں بتا دوں اس میں، انشاءاللہ آپ کو بہت اچھا لگے گا اس حوالے سے. کہ ان میں ایک خاتون تھی، ان کا نام تھا نصیبہ بنت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اچھا، یہ ایک ایسی زبردست خاتون تھی، ان کے پاس بھی جو اعزاز ہے وہ شاید ہی کسی اور عورت کے حصے میں آیا ہو. یہ اتنی زیادہ جنگجو اور اتنی بہادر قسم کی خاتون تھی کہ انہوں نے، یہ وہ خاتون ہے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی خاطر غزوہ احد میں خود اپنے ہاتھوں سے تلوار چلائی. یہ ایسی خاتون تھی. اور غزوہ احد میں یہ شدید زخمی ہوئی تھی. بطور بنفس نفیس انہوں نے جنگ میں حصہ لیا اور یہ شدید زخمی ہوئی، اور تقریباً ان کو 12 زخم انہوں نے کھائے اس موقع کے اوپر. اور ان کے شوہر تھے، ان کا نام تھا زید بن عاصم بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے ساتھ یہ جنگ میں پہنچی تھی اور پہلے تو مشکیزیں لے لے کر مسلمانوں کو، زخمیوں کو پانی پلاتی رہی. اس کے بعد خود تلوار اٹھا لی اور جو ہے وہ مسلمانوں کے قدم بقدم جو ہے وہ لڑی. اور جب مسلمانوں کے قدم غزوہ احد میں اکھڑ گئے تو وہ جلدی سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف ان کی حفاظت کی خاطر متوجہ ہوئیں اور بنفس نفیس عملاً جنگ میں حصہ لیا اور تلوار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتی رہیں. اور یہ وہ خاتون بھی ہیں جو بیعت رضوان ہوئی تھی اس میں بھی شریک ہوئی تھی. اور ایک جنگ ہوئی تھی مسلمہ کذاب کے خلاف. تو مسلمہ کذاب کے خلاف جو جنگ ہوئی تھی ان میں ان کے بیٹے تھے حبیب بن زید بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے اس جنگ میں ان کے بیٹے کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ نہ کمزور ہوئی، نہ یہ ڈگمگائی، نہ ان کا حوصلہ پست ہوا. اتنی بہادر خاتون تھی. اور یہ جو فتنہ ارتداد ہوا تھا جنگ یمامہ کا، اس میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سرکردگی میں یہ باقاعدہ اس جنگ میں خود شریک ہوئی. اور اس جنگ میں بھی ان کو 12 زخم لگے تھے اور ان کا ایک بازو بھی اس جنگ میں کٹ گیا. کہ اتنی زیادہ بہادر خاتون تھی. یہ اس 75 لوگوں میں شامل تھی جو بیعت ثانیہ ہوئی تھی، عقبہ ثانیہ، اس میں یہ موجود تھی. اور جو بیعت کرنے والی دوسری خاتون ہے ان کا نام آتا ہے اسما بنت عمر ان کا نام آتا ہے. اور یہ بنو سلمہ میں سے تھی اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ جو مشہور صحابی ان کی والدہ ہے. ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ معاذ رضی اللہ تعالیٰ کی پھوپھی کی بیٹی بھی تھی. بہرحال یہ مختلف روایات آتی ہیں ان کی نسبت ان کے ساتھ. تو یہ ایک موقع تھا جس میں یہ جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہمراہ لڑی. بہرحال یہ 75 لوگ تھے جو کہ اس موقع پر آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو ہے وہ ایک ایک دو دو کر کے بلایا. یہاں جو ہم نے جگہ دیکھی ہے جو عقبہ کا گھاٹی تھی جہاں پر پہلی دفعہ بیعت ہوئی تھی، وہاں پر ایک ایک دو دو کر کے ان کو رات کے اندھیرے میں بلاتے رہے اور ان سے ایک ایک کر کے دو دو کر کے خاموشی سے بیعت لیتے رہے. اچھا، یہاں پر صرف ہم مختصر سے 3-4 منٹ اور لگیں گے، ہم بات کو مکمل کر لیں گے. یہ جو ہے نا آگے جو معاملات ہیں یہ بڑے زبردست ہیں اور سمجھنے والے بھی ہیں اور یہ سننے والے بھی ہیں یہ معاملات، کہ اس میں اصل میں ہوا کیا. یہ جو دوسری بیعت ہوئی ہے جس میں 75 لوگ آئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اس میں بہت زیادہ ان 75 لوگوں کے تفصیل سے نام ہے، میں وہ نام نہیں پڑھوں گا ابھی. وہ انشاءاللہ کسی اور موقع پہ کبھی آپ کو بتا دیے جائیں گے یا گروپ میں شیئر کر دیے جائیں گے. بہرحال اس موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب لوگوں کو جمع فرمایا تو یہاں پر آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو تھے وہ یہاں پر عقبہ کی گھاٹی میں موجود تھے. یہ اتنی خفیہ پلاننگ کی گئی تھی کیونکہ قریش ڈھونڈتے پھر رہے تھے کہ ہمیں کوئی سن گن مل جائے کہ یہاں سے کوئی معاملہ چل رہا ہے. ان کو ابھی تک کوئی ہاتھ نہیں آ رہی تھی چیز، کیونکہ وہ اس ڈھونڈ رہے تھے کہ ایسا تو نہیں ہو رہا کہ مکے کو چھوڑ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کسی اور شہر میں جانے کی پلاننگ کر رہے ہیں اور وہاں پہ جا کر اسلام کی بنیادیں جو استوار کر رہے ہوں. تو وہ اس موقع پر جو ہے وہ ڈھونڈتے پھر رہے تھے. تو یہ مسلمان اس بات کو جانتے تھے تو اس لیے ساری پلاننگ کو بہت زیادہ خفیہ رکھا گیا تھا. اس لیے ان کو اس عقبہ کی گھاٹی میں بلایا گیا تھا کیونکہ یہ گھاٹی تھی، یہ اتنی زیادہ دور دراز تھی اس جگہ سے کہ یہاں پر عموماً لوگوں کا آنا یا پہنچنا اتنا زیادہ پرومیننٹ نہیں تھا. مشکل تھا کہ لوگ کوئی رات کے اندھیرے میں کوئی جاگ جائے اور چلنا شروع کرے اور یہاں تک پہنچے، تو ایسا نہیں تھا.
تو یہ بڑی ایک خاص قسم کی جگہ کو چنا گیا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، ایسی زبردست یہ پلاننگ تھی. اور اس پلاننگ کے بارے میں 3 یا 4 لوگوں سے زیادہ کسی کو پتا نہیں تھا. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا تھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا تھا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا تھا. اور یہ راستے میں کھڑے ہوئے تھے، جو آنے والے ایک ایک دو دو لوگ جو تھے، انصار کے 75 لوگ تھے، ان کو ایک ایک دو دو کر کے بلاتے تھے اور ان کو بلا کے یہاں جمع کرتے تھے اور ان سے بیعت لیا کرتے تھے. تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے ہیں وہاں پہ، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں موجود تھے، تو جب انصار وہاں جمع ہوئے ہیں نا، آ کے ایک ایک دو دو کر کے آئے اور وہاں جمع ہو گئے، تو سب سے پہلے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات کا آغاز کیا. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کیا کہا؟ حضرت عباس نے کہا کہ یہ جو اپنے بھتیجے کے بارے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا ان لوگوں سے کہ محمد ہماری قوم میں سب سے زیادہ عزت والے ہیں، وقت والے ہیں. ٹھیک ہے، ان کے ساتھ جو بھی معاملات ہو رہے ہیں مکہ میں، لیکن ابھی بھی سب سے زیادہ عزت اور وقار انہیں کا ہی ہے یہاں. تو ایسا نہ سمجھنا کہ ہم نے ان کو چھوڑ دیا یا ایسا کوئی معاملات ہے، نہیں، ابھی بھی ان کی عزت موجود ہے، وقت بہت زیادہ موجود ہے، اور ہم ان کے ابھی بھی حامی اور مددگار موجود ہے. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام تمہارے یہاں آنا چاہتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ آنا چاہتے ہیں، یثرب آنا چاہتے ہیں. آپ نے انصار سے یہ کہا کہ اگر تو تم ان کی حمایت کر سکو پوری طرح، اور ان کو سپورٹ کر سکو پوری طرح، اور ان کی حفاظت کر سکو، اور مرتے دم تک اس عہد پر قائم رہ سکو، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر جانا اپنے ساتھ. اور اگر تم ایسا نہ کر سکو تو پھر ابھی جواب دے دو صاف صاف کہ ہم ایسا نہیں کر سکتے، کیونکہ تمہیں پتا ہے کہ جب تم ان کو لے کر جاؤ گے اپنے ساتھ تو سارا عرب تمہارے خلاف ہو جائے گا. سب کی تلواریں، سب کے نیزے، سب کی دشمنیاں تم مول لے کر جا رہے ہو. تم صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے ساتھ لے کر نہیں جا رہے مدینہ، تم سب کی دشمنیاں لے کر جا رہے ہو اپنے ساتھ. تو ابھی ہمیں صاف صاف جواب دے دو اس بات کا. تو یہ دو ٹوک بات کی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان انصار کے 75 لوگوں سے. انصار نے جب یہ بات سنی انصار نے جب یہ بات سنی تو انصار نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف دیکھا اور کہنے لگے یا رسول اللہ، ہم تو آپ سے سننا چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے بارے میں کیا کہتے ہیں. تو انصار نے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ کہا اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، آپ اس موقع پر ہم سے جو چاہے وعدہ لے لیں، جو آپ سمجھتے ہیں عہد لینا، ہم آپ کو عہد دیتے ہیں، ہم آپ کو لے کر جائیں گے، ہم آپ کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیتے ہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کی طرف متوجہ ہوئے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا کہ میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، اور ان پر پورا اسلام پیش کیا اور قرآن کی تلاوت کی، اور فرمایا کہ اللہ کے لیے تم سے یہ سوال کرتا ہوں کہ اس کی عبادت اور بندگی کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اور اپنے ساتھیوں کے لیے یہ چاہتا ہوں کہ تم ہمیں ٹھکانہ دو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، اور ہمیں ٹھکانہ دو، اور جس طرح تم اپنے اور اپنے بچے اور عورتوں کی حفاظت کرتے ہو، اس طرح ہماری اور ہمارے ساتھیوں کی حفاظت کرو. چاہے خوشی ہو، چاہے رنج ہو، راحت ہو، تکلیف ہو، حالات جیسے بھی ہوں، تم نے ہماری اطاعت کرنی ہے، میری اطاعت کرنی ہے. میں جو کہوں گا وہ تمہیں سننا پڑے گا، جو میں کہوں گا تمہیں ماننا پڑے گا. یہ میری پوری بات ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار مدینہ کے سامنے اس بات کو رکھی. اچھا، انصار نے جب یہ بات رکھی نا، جب انصار کے سامنے یہ بات رکھی گئی، تو انصار مدینہ کی بھی آپ کمال ہوشیاری اور دانائی کا آپ مظاہرہ دیکھیں کہ جب انہوں نے یہ پوری بات سن لی تو ان میں سے ایک شخص کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، ہم آپ کی بات کو مانتے ہیں، جیسا آپ کہتے ہیں ہم کرتے ہیں، جو آپ کہتے ہیں ہم کرنے کو تیار ہیں، لیکن آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ہمیں اس پر ملے گا کیا؟ ہمیں اس پر کیا ملے گا؟ جو سارے عرب کی ہم دشمنیاں مول لے لیں گے اور یہ سارے حالات فیس کریں گے، ہر قسم کے حالات میں آپ کا ساتھ دیں گے، کبھی آپ کو چھوڑ کے نہیں جائیں گے، تو اس کے بدلے میں آپ ہمیں کیا ملے گا؟ ہمیں کیا صلہ ملے گا؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں جنت ملے گی، تمہیں لازوال نعمتیں ملیں گی، ہمیشہ ہمیشہ کی راحت ملے گی، ہمیشہ ہمیشہ کا سکون ملے گا. یہ تمہیں ایسی نعمت ملے گی کہ اس نعمت کا کوئی تم میں سے تصور بھی نہیں کر سکتا اس بات کے اوپر. تو جب یہ انصار مدینہ نے جب یہ سنا نا، تو فوراً سب نے اپنے ہاتھ آگے کر دیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کہ یا رسول اللہ، لائیے اپنا ہاتھ، ہمارے ہاتھوں پر بیعت کیجیے، ہم تیار ہیں. تو جب یہ سب نے اپنے ہاتھ آگے کر دیے تو ان میں ایک شخص تھے، ان کا نام تھا ابو الحیثم بن تیحان رضی اللہ تعالیٰ. انہوں نے اپنی قوم کو 1 منٹ کے لیے روکا، انہوں نے کہا کہ 1 منٹ ٹھہرو، مجھے بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کچھ بات کر لینے دو. تو انہوں نے بات کی، ابو الحسن نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے یہ بات کی کہ یا رسول اللہ، ہم مدینہ المنورہ سے آئے ہیں، مدینہ المنورہ میں یہود قبائل بھی موجود ہیں، ہم یہودیوں کے ساتھ حلیف ہیں، ان کے ساتھی ہیں، ان کے ساتھ ہمارے معاہدے ہوئے میں. تو اب یہودی تو اسلام کے دشمن ہیں، ہمارے بھی دشمن ہیں. ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ جب آپ کا تعلق قائم ہو جائے گا اور جب آپ مدینہ المنورہ چلے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو فتح عطا فرما دیں گے، نصرت عطا فرما دیں گے، اور آپ کی ہر طرف آپ کا ڈنکا بجنا شروع ہو جائے گا، کہیں ایسا تو نہیں ہوگا آپ ہمیں چھوڑ کر دوبارہ مکہ المکرمہ واپس آ جائیں گے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہوگا ہمیں تڑپتا ہوا چھوڑ کر آپ مکہ المکرمہ واپس آ جائیں گے؟ کیا ایسا تو نہیں کریں گے آپ؟ یہ بات ابو الحسن بن تیحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے رکھی.
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کے اوپر مسکرا دیے اور آپ نے فرمایا کہ ہرگز نہیں، تمہاری جان میری جان ہے، تم میرے ہو اے انصار، تم میرے ہو اور میں تمہارا ہوں، جس سے تمہاری جنگ ہے اس سے میری جنگ ہے، جس سے تمہاری صلح ہے اس سے میری صلح ہے۔ اس پر جب یہ بات کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس پر سب انصاروں نے بہت زیادہ خوشی کا اظہار فرمایا اور سب نے نہایت رضا اور رغبت کے ساتھ بیعت کے لیے فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہاتھ کو بڑھا دیا۔ تو یہ وہ مکالمہ ہے جو کہ انصار مدینہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا اس موقع کے اوپر۔ بہرحال اس موقع پر سب سے پہلے جو بیعت کے لیے ہاتھ بڑھایا وہ اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جن کا تذکرہ اس سے پہلے آ چکا، اور اس کے بعد برا بن معرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، پھر اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، پھر سب انصاریوں نے ہاتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بڑھایا اور اس پر بیعت فرمائی۔ اس پر عبادہ بن عباس بن عبادہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا، جو انہی میں سے تھے، انہوں نے ایک بڑی زبردست بات کی بیعت کو مزید پختہ اور مستحکم کرنے کے لیے۔ انہوں نے اپنے گروہ سے کہا، اے گروہ خزرج، کیونکہ اس میں خزرج کی تعداد زیادہ تھی، 75 لوگوں میں زیادہ تعداد خزرج کی تھی، اوس کے تھوڑے کم تھے، تو انہوں نے کہا کہ اے گروہ خزرج، تم کو معلوم ہے تم کس چیز پر بیعت کر رہے ہو؟ یہ سمجھ لو کہ عرب اور عجم سے جنگ کرنے پر تم لوگ بیعت کر رہے ہو۔ اگر آئندہ چل کر مصائب اور ان تکلیفوں سے گھبرا کر تمہیں یہ خیال پیدا ہو جائے کہ تم نبی علیہ السلام کو چھوڑ دو گے، تو یاد رکھنا اگر مصائب اور ان تکلیفوں میں نبی علیہ السلام کو چھوڑو گے تو تم دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہو جاؤ گے اور آخرت بھی تمہارے لیے خواری تمہارا مقدر بن جائے گی۔ ہاں، اگر تم ان مصائب اور شدائد کے باوجود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دو گے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں چھوڑو گے، اپنی جان ان پر نچھاور کر دو گے، تو یاد رکھنا یہ سب سے زیادہ خیر کا سودا ہے جو تم کرنے جا رہے ہو۔ تو یہ بات جب انہوں نے کی اور زیادہ اس بات کو پختہ کرنے کے لیے، ان کے ذہنوں میں مزید مستحکم کرنے کے لیے اس بیعت کو، تو اس پر سب انصاریوں نے کہا ہاں ہم اسی پر بیعت کریں، ہمیں پوری طرح معلوم ہے کہ ہمارے ساتھ کیا حالات پیش آنے والے ہیں اور ہم ضرور بضرور جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ تو اس پر سب نے بڑی خوشی کا اظہار فرمایا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 75 لوگوں کے اوپر جو ہے وہ کچھ نقیب مقرر کیے۔ نقیب کسے کہتے ہیں؟ نقیب کہتے ہیں جیسے ہمارے یہاں کلاس میں مانیٹر ہوتا ہے نا، مانیٹر ہوتا ہے یا امیر ہوتا ہے جماعت کا یا کوئی سربراہ ہوتا ہے، اس طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انہی میں سے 12 افراد کو جو ہے وہ چنا۔ ان 75 لوگوں پر 12 افراد جو ہے وہ نگران مقرر کیے، ان میں سے 9 کے قریب خزرج میں سے تھے، 3 کے قریب اوس میں سے تھے کیونکہ ان کی تعداد کم تھی، تو ان میں سے 3 بنائے، 9 ان میں سے بنائے، اور ان پر 12 جو ہے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان پر ذمہ داروں کو مقرر فرمایا۔ اس میں ایک روایت میں نے یہ بھی پڑھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام وہاں موجود تھے اور وہ اشارہ کرتے جاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یا رسول اللہ ان کو نقیب بنائے، ان کو بنائے، ان کو بنائے، ان کو بنائے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جبرائیل علیہ السلام کے کہنے سے جو ہے وہ لوگوں کو نقیب بناتے جاتے تھے، اور پھر آپ نے انصار سے یہ بھی مخاطب ہو کر فرمایا کہ میں تم میں سے صرف 12 نقیبوں کو منتخب کروں گا، 12 لوگوں کو، تم میں سے ہرگز کو یہ خیال نہ کرے کہ مجھے کیوں نقیب نہیں بنایا، کیونکہ یہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے، میں تو مامور ہوں، حکم مجھے اوپر سے اللہ تعالیٰ کا ہے کہ کس کو نقیب بنانا ہے، تو تم یہ اپنے ذہنوں میں یہ بات کو رکھنا۔ تو بہرحال یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 12 نقیبوں کو بنایا اور ان کے نام آپ کے سامنے ہیں۔ اسد بن زرارہ بھی تھے ان میں، عبداللہ بن رواحہ بھی تھے، سعد بن ربی، ان کی شہادت کا قصہ انشاءاللہ آگے آئے گا، بہت زبردست قصہ ہے، اب سیرت کے واقعات آئیں گے تو ان میں انشاءاللہ ان کا قصہ آئے گا۔ رافع بن مالک ہیں، ابو جابر عبداللہ بن عمر ہیں، برا بن معرور ہیں، سعد بن عبادہ ہیں، منذر بن عمر ہیں، عبادہ بن سامت ہیں، اسید بن حزیر ہیں، سعد بن حیثمہ ہیں، اور رفاعہ بن عبد المنذر۔ یہ نام ان 12 نقیبوں کے لکھے ہوئے ہیں۔ تو ہم یہاں پہ سبق اپنا انشاءاللہ روکیں گے، اور انشاءاللہ اگلی کلاس میں تھوڑا سا اس کا باقی حصہ ہے وہ انشاءاللہ اگلی کلاس میں آئے گا، اور پھر ہجرت کا سفر ہے انشاءاللہ تعالیٰ وہ تفصیل سے آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ۔ دعا کر لیں۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وعلى اله وبارك وسلم۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔